اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں حرص و طمع کا علاج اور قناعت پیدا کرنے والی دوا کا بیان ہوگا۔ یہ دوا 3 چیزوں سے مرکب ہے: صبر، علم اور عمل، اور ان سب کا مجموعہ 5 کام ہیں۔ پہلا کام عمل ہے کہ معیشت یعنی اسباب زندگی میں میانہ روی اور خرچ میں نرمی سے کام لینا۔ جو شخص قناعت کی بزرگی چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ ضرورت کے مطابق خرچ کرے اور جس قدر ممکن ہو اپنے اوپر غیر ضروری اخراجات کے دروازے بند کرے اور صرف ضروریات پر خرچ کرے، اس لیے کہ جس کے اخراجات کا دائرہ کار وسیع ہو وہ قناعت کی دولت نہیں پا سکتا۔ لہذا اگر وہ اکیلا ہے تو ایک موٹے کپڑے اور جو کھانا میسر ہو اس پر قناعت کرے، اور جس قدر ممکن ہو سالن کم کھائے اور اپنے نفس کو ان چیزوں کا عادی بنائے، اور اگر وہ عیالدار ہے تو اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کی ترغیب دلائے، کیونکہ لباس و غذا کی یہ مقدار بآسانی تھوڑی سی کوشش سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے چاہیے کہ کمانے میں اعتدال اور معیشت میں میانہ روی رکھے، کیونکہ قناعت میں یہی اصل ہے، اور اس سے ہماری مراد خرچ کرنے میں نرمی اختیار کرنا اور برے طریقے سے بچنا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میانہ روی کرنے والا تنگ دست نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 3 باتیں نجات دینے والی ہیں: ایک، خلوت و جلوت میں اللہ عز و جل سے ڈرنا； 2، مالداری اور فقیری دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنا; اور 3، حالت رضا اور غضب دونوں صورتوں میں انصاف سے کام لینا۔ مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ زمین سے ایک دانہ چن رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ گزر بسر میں نرمی برتنا سمجھداری کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میانہ روی اچھا طریقہ اور حسن سیرت نبوت کے 20 سے زائد حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تدبیر سے کام لینا نصف معیشت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مالدار بنا دیتا ہے، اور جو فضول خرچی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محتاج کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اس میں تاخیر برتو، یعنی جلد بازی سے کام نہ لو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی اور راستہ کھول دے۔ اور خرچ کرنے کے معاملے میں تاخیر برتنا اہم امور میں سے ہے۔ دوسرا کام اگر فی الحال اتنا موجود ہے جو کفایت کر رہا ہے تو مستقبل کے لیے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ امیدوں کا جھوٹا ہونا اور اس بات کا یقین ہونا کہ شدید حرص نہ بھی کروں تب بھی جو مقدر میں ہے وہ ضرور مل کر رہے گا، تو یہ سوچ مستقبل کی فکر سے آزاد کرنے میں مددگار ثابت ہوگی، کیونکہ حرص کا شدید ہونا رزق تک پہنچنے کا سبب نہیں ہے، بلکہ بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر پختہ یقین رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ہود آیت نمبر 6 میں، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔
اور ایک بات یہ بھی ہے کہ شیطان اسے محتاجی سے ڈراتا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے اگر تو مال اکٹھا کرنے اور اسے ذخیرہ کرنے کی حرص نہیں کرے گا تو کبھی تو بیمار پڑ جائے تو مال نہ ہونے کی وجہ سے تجھے مانگنے کی رسوائی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ لہذا شیطان اسے ایک موہوم یعنی فرضی تھکاوٹ سے ڈرا کر تمام عمر طلب مال کی تھکاوٹ میں مبتلا رکھتا ہے اور اس پر ہنستا ہے کہ وہ نقد تکلیف برداشت کر رہا ہے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے غافل بھی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ اسے دوسرے وقت کی مشقت اور تکلیف کا وہم ہوتا ہے، حالانکہ یہ بھی ممکن ہے کہ مستقبل میں اسے کسی قسم کی پریشانی نہ اٹھانا پڑے۔ ایسے ہی شخص کے بارے میں کہا گیا ہے جو شخص محتاجی کے خوف سے اپنا تمام وقت مال جمع کرنے میں صرف کرتا ہے، در حقیقت اس کا یہ فعل ہی محتاجی ہے۔ خالد بن عامر بن صعصع کے 2 فرزند بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا جب تک تمہارے سروں میں حرکت یعنی جسم میں روح باقی ہے تم رزق سے مایوس نہ ہونا۔ انسان کو اس کی ماں جنتی ہے تو وہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے اور اس پر سخت کھال بھی نہیں ہوتی، پھر اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو آپ کو غمگین بیٹھے دیکھ کر فرمایا زیادہ رنج نہ کرو، جو قسمت میں ہے وہ ہو کر رہے گا اور جو رزق تمہیں ملنا ہے وہ مل کر رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو سنو، کمانے میں میانہ روی اختیار کرو کیونکہ ہر آدمی کو وہی ملے گا جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے، اور آدمی دنیا سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک اس کے پاس اس کا لکھا ہوا نہ آ جائے، اگرچہ دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے۔ بندہ حرص سے اس وقت تک خلاصی نہیں حاصل کر سکتا جب تک وہ بندوں کے رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا یقین نہ کر لے، اور یہ کہ طلب میں اعتدال سے بھی رزق ضرور ملتا ہے، بلکہ اسے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اکثر اوقات اللہ تعالیٰ وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الطلاق آیت نمبر 2 اور 3 میں، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو۔ لہذا جس دروازے سے رزق ملنے کی امید ہو، اگر وہ دروازہ بند ہو جائے تو اس کی وجہ سے رنجیدہ خاطر یعنی افزدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ اپنے مومن بندے کو وہاں سے رزق عطا فرمائے جہاں سے اسے وہم و گمان نہ ہو۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میں نے کسی متقی کو محتاج نہیں دیکھا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی متقی کو یوں نہیں چھوڑتا کہ اس کی ضرورتیں پوری نہ ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ وہ اس تک اس کا رزق پہنچائیں۔ حضرت سیدنا مفضل ذبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے ایک اعرابی سے کہا تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ اس نے کہا حاجیوں کے نذرانے۔ میں نے کہا جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر تم کیا کرتے ہو؟ یہ سن کر وہ رونے لگا اور کہنے لگا اگر ہم یہ جانتے کہ ہمیں رزق کہاں سے ملتا ہے تو ہم زندہ ہی نہ رہتے۔ حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دنیا کو 2 چیزوں میں پایا، ایک وہ ہے جو میرے لیے ہے، اسے میں وقت سے پہلے حاصل نہیں کر سکتا، اگرچہ اسے حاصل کرنے کے لیے زمین و آسمان کی قوت ہی کیوں نہ صرف کر دو۔ دوسری وہ ہے جو غیر کے لیے ہے، یہ مجھے نہ ماضی میں ملی ہے اور نہ مستقبل میں ملنے کی توقع ہے، کیونکہ جو ذات میری
چیز کو غیر سے محفوظ رکھتی ہے وہی ذات غیر کی چیز کو مجھ سے محفوظ رکھتی ہے، پھر بھلا میں ان دو چیزوں میں اپنی زندگی کیوں صرف کروں؟ یہ معرفت کی وہ دوا ہے جس کا پاس ہونا ضروری ہے تاکہ شیطان کی طرف سے ملنے والے فخر و فاقے کے خوف کو دور کیا جائے۔ تیسرا کام، بندہ یہ بات جان لے کہ قناعت میں دوسروں سے بے نیازی کی عزت حاصل ہوتی ہے، جبکہ حرص و طمع میں ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ اس کا یقین کر لیتا ہے تو قناعت کی طرف مائل ہوتا ہے، کیونکہ حرص کی صورت میں مشقت اور طمع کی صورت میں ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ قناعت میں صرف خواہشات اور فضولیات پر صبر کرنے کی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، اور یہ وہ تکلیف ہے جس پر صرف اللہ عز و جل ہی باخبر ہے، اور اس میں آخرت کا ثواب بھی ہے۔ جبکہ حرص و طمع لوگوں کو نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ پاتی، اور اس کا وبال اور گناہ بھی الگ ہوتا ہے، پھر اس کے سبب عزت نفس بھی چلی جاتی ہے اور حق کی اتباع کی طاقت نہیں رہتی، کیونکہ جو شخص زیادہ حریص اور لالچی ہوتا ہے وہ لوگوں کا زیادہ محتاج ہوتا ہے، اور اس محتاجی کے سبب سے وہ لوگوں کو حق کی طرف نہیں بلا سکتا، لہذا وہ منافقت سے کام لیتا ہے، اور یہ چیز اس کے دین کے لیے باعث ہلاکت ہے۔ اور جو شخص پیٹ کی خواہش کو عزت نفس پر ترجیح دیتا ہے وہ بیوقوف اور ناقص ایمان والا ہے۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہونے میں ہے، لہذا معلوم ہوا کہ قناعت میں آزادی اور عزت ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے، جس سے کچھ لینے کی چاہت ہو اس سے بے پرواہ ہو جا تو تو اس کے برابر ہو جائے گا، اور جس سے تو کوئی حاجت طلب کرے گا اس کا قیدی بن جائے گا، اور جس پر تو احسان کرے گا اس کا امیر بن جائے گا۔ چوتھا کام، اس حقیقت پر غور و فکر کرے، یہود و نصارہ، ذلیل و رسوا قسم کے لوگ، بیوقوف، احمق دیہاتی اور وہ لوگ جو بے عقل اور بے دین ہیں، کس قدر عیش پرست ہیں، جبکہ دوسری طرف انبیاء، اولیاء، خلفائے راشدین اور ان کے علاوہ دیگر تمام صحابہ اکرام و تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھے کہ وہ کس قدر سادہ زندگی گزارنے والے ہیں۔ ان کے واقعات سنیں اور ان کے حالات زندگی کا مطالعہ کرے، پھر عقل کو یہ اختیار دے کہ وہ کس گروہ کی مشابہت اختیار کرنا چاہے گی، ذلیل و رسوا قسم کے لوگوں کی یا ان لوگوں کی جو اللہ عز و جل کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ معزز ہیں۔ اس غور و فکر کے نتیجے میں تنگی پر صبر اور تھوڑے رزق پر قناعت آسان ہو جائے گی، کیونکہ اگر پیٹ کو زیادہ بھرنا ہی مقصود ہے تو گدھا اس سے زیادہ کھاتا ہے، اور اگر لذت جماع کی زیادتی مقصود ہے تو اس کے مقابلے میں خنزیر اس سے بڑھ کر ہے، اور اگر لباس اور سواریوں کی زینت کی چاہت ہے تو یہودی اس سے بڑھ کر ہیں، جبکہ اگر وہ تھوڑے پر قناعت کرے اور اس پر راضی رہے تو اس صورت میں وہ انبیاء و اولیاء کے اسوہ حسنہ کو اپنانے والا ہوگا۔ پانچواں کام، مال جمع کرنے میں جو خطرات ہیں اس میں غور و فکر کرنا چاہیے، جیسا کہ ہم نے مال کی آفتوں میں ان کو بیان کیا ہے۔ انہی خطرات میں سے چوری، لوٹ کھسوٹ اور ضائع ہونے کا خطرہ بھی ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے وہ ان خطرات سے مامون ہوتا ہے اور اس کا دل فارغ ہوتا ہے۔ آفات مال کے باب میں جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے اس پر غور کرنا چاہیے، مزید یہ کہ وہ اس بات میں غور و فکر کرے کہ مالدار جنت سے 500 برس تک دور رہیں گے، بس جو بقدر کفایت پر قناعت نہیں کرتا وہ مالداروں کے گروہ میں شامل ہے اور فقراء کی فہرست سے خارج ہے۔
اس غور و فکر کی تکمیل اس طرح ہوگی وہ دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے، اوپر والوں کی طرف نظر نہ کرے، کیونکہ شیطان ہمیشہ اس کی نظر کو دنیاوی معاملات میں اوپر والوں کی طرف پھیرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ طلب مال میں کوتاہی کیوں کرتے ہو؟ مالداروں کو دیکھو کہ انہیں کیسے اچھے کھانے، عمدہ لباس حاصل ہے، اور دینی معاملات میں شیطان اس کی نگاہ اس سے نیچے والوں کی طرف پھراتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے نفس کو کیوں مشقت اور تکلیف میں ڈالتے ہو اور کیوں اللہ تعالیٰ سے اس قدر ڈرتے ہو؟ فلاں شخص کو دیکھو، وہ تم سے زیادہ علم رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا۔ تمام لوگ تو عیش و عشرت میں مشغول ہیں جبکہ تم لوگوں سے ممتاز ہونا چاہتے ہو۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھوں، اوپر والوں کی طرف نظر نہ کروں۔ یعنی دنیاوی کاموں میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ امام الانبیاء حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایسے شخص کو دیکھے جسے اللہ تعالیٰ نے مال و جسم میں تم پر فضیلت دی ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں فضیلت دی ہے۔ یہ 5 کام ایسے ہیں جن کے سبب انسان قناعت کی صفت حاصل کرنے پر قادر ہوتا ہے، اور ان کی اصل صبر کرنا اور امید کا چھوڑنا ہونا ہے۔ اور یہ بات جان لے کہ دنیا میں صبر کی انتہا چند دن ہے، لیکن اس کا نفع طویل زمانے تک ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے مریض کا دوا کی تلخی پر صبر کرنا، کیونکہ اسے شفا کا یقین ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان